ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زید ایک مسجد میں امامت کی خدمت انجام دیتا ہے اور وہ لمبا کرتا پہنتا ہے، لیکن اندر لنگی یا پیجامے کے بجائے چست لباس پہننے کی اس کی عادت ہے، تو اگر اندر یہ چست پیجامہ پہن رکھا ہو اور اوپر سے لمبا کرتا اور جبہ ہو تو اس کی امامت درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جبے کے اوپر سے اندر کا چست لباس نظر نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کراہت اس شکل میں ہے جبکہ مرد یا عورت ایسا چست لباس پہنے جو باہر سے نظر آئے، جس سے اعضاء اور ابھر کر کے سامنے آ جائیں، ستر کامل نہ ہو، تو اس طرح کا لباس مردوں عورتوں سب کے لیے ممنوع ہے۔ لیکن جبکہ اوپر شرعی لباس موجود ہے جس سے اندر کا لباس نظر نہیں آ رہا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ شرعاً درست ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی سہولت نہ ہو تو کیا کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ اور پھر کھڑے کھڑے استنجا بھی کر لیا تو کیا پاکی حاصل ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتے ہیں، مگر اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ پیشاب کی چھینٹیں بدن پر یا کپڑوں پر نہ آنے پائیں۔ ایسی جگہیں بنی رہتی ہیں کہ جہاں آدمی احتیاط کے ساتھ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، اور اگر بالفرض اینٹیں آ جائیں بدن کے کسی حصے پر یا کپڑے میں اینٹیں آ جائیں تو اسے پاک کرنا ہوگا، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عقیقہ فرض ہے یا سنت یا نفل، اور عقیقے میں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا بکری کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عقیقہ سنت بمعنی مستحب ہے، اور یہ جو فرق ہے لڑکا لڑکی کے بارے میں یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ہی نے یہ فرمایا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری دیا جائے گا۔ اب اس کی کیا علت اور کیا حکمت ہے یہ پیغمبر علیہ السلام ہی کو زیادہ معلوم ہے، چونکہ ہم تو تابع ہیں، جیسا آپ نے عمل فرمایا ہم اسی کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں، اور شرعی احکام کے سلسلے میں چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے، کیونکہ بہت سی جگہیں ایسی آئیں گی کہ جہاں کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا سوائے اس کے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہی فرمایا یا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پر عرفی اعتبار سے لڑکے کی آدمی کو خوشی زیادہ ہوتی ہے، تو جب خوشی زیادہ ہے تو شکر گزاری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس وجہ سے لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 کہا ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے ایک پھنسی نکلی ہوئی ہے آنکھ میں، جس کے علاج کے لیے ایک دھاگا پڑ کر پیر کے انگوٹھے میں باندھا جاتا ہے،
تو اس طرح سے یہ دھاگا پیر کے انگوٹھے میں علاج کی غرض سے باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس پر جو دم کیا گیا ہو وہ صحیح کلمات ہوں اور کوئی غلط بات اس میں شامل نہ ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کرتے وقت میت اور اس کے پسماندگان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی صحابی سے ثابت ہے یا نہیں؟ صراحت تو نہیں گزری، لیکن دعا کے عام آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اس لیے اگر تعزیت کے وقت بھی بلا کسی التزام کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ گھر کو رہن پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو گھر کو گروی اور رہن پر دیا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص قرض دے رہا ہے اور رہن والا گھر اپنے قبضے میں رکھ رہا ہے، اس کے لیے اس گھر میں رہنا یا اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بس چابی لے کر کے یا کاغذات لے کر کے اپنے پاس رکھ لے جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو۔ رہنے کا یا اس سے کرایہ حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کا، یا اگر زمین ہے تو اس سے کھیتی کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے، یا کھیتی سے فائدہ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید اور اس کی بیوی کے درمیان 8-9 سال سے بات چیت بند تھی، اب اسی حال میں زید کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی نے انتقال سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو زید میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اب زید اس کے جنازے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور معافی کی کیا شکل ممکن ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل جنازے میں جا سکتا ہے، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور معافی کی شکل یہ ہے کہ اس کے لیے کثرت سے دعائے خیر کرے اور ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کو وہاں کی راحتیں عطا فرمائیں اور بیوی کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارا ساڑی کا کاروبار ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، تو ہم آن لائن کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ ہم ساڑی کو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے پاس اس کا ڈیزائن دے کر اس سے ایک تصویر بنوائیں گے کہ گویا کہ عورت نے وہ پہن رکھی ہے، اور پھر اس کو جو فروختگی والی ایپس ہیں ان میں جاری کریں گے، تو اسے دیکھ کر لوگ آرڈر دیں گے اور پھر ہم اسے سپلائی کریں گے۔ تو اس طرح سے ساڑیوں کو عورتوں کی تصاویر کے ساتھ سیٹ کرا کر نیٹ پر ڈالنا اور اس سے کمائی کرنا، یہ کیسا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس سے آمدنی تو حلال ہے، کیونکہ آپ اپنی ساڑی کی قیمت لے رہے ہیں، لیکن وہ جو تصویر والا عمل آپ کرا رہے ہیں اور اس کو بھیج رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بغیر تصویر کے آپ اپنی چیز لوگوں میں عام کریں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں بینک میں ہمارا پیسہ جمع ہے،
اس پیسے سے ہم کام بھی کرتے ہیں اور ٹیکس بھی جمع کرتے ہیں، تو اس پر جو سود آئے گا وہ ہمارے لیے لینا صحیح ہے یا نہیں؟ تو بینک کا سود اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اسے غریبوں کو بلا نیت ثواب بانٹ دینا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں سونا چاندی زیور اور دیگر سامان جہیز اور بڑی رقم دینے سے کیا لڑکی کا حق وراثت ختم ہو جاتا ہے؟ بہت سے لوگ بہت خوش ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لڑکی کا حصہ اس کی شادی میں دے دیا۔ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ شادی میں سونا چاندی یا دیگر چیزیں دینے سے لڑکی کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وراثت اس مال میں جاری ہوتی ہے جو آدمی کے انتقال کے وقت اس کی ملکیت میں موجود ہو۔ پہلے جو دے دلا دیا اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تبرع اور احسان ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد رشتہ داروں اور اہل محلہ کی دعوت کرنا، دھوم دھام سے کھلانا کیسا ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ طریقہ لائق ترک ہے۔ عدت خوشی کے لیے ہوتی ہے اور عدت کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اس لیے ایسی رسومات سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ بذریعہ ہنڈی پیسے کا لین دین کرنا کیسا ہے؟ بذریعہ ہنڈی بھی لین دین شرعاً تو درست ہے کہ منی آرڈر کے درجے میں ہے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اگر کہیں یہ خلاف قانون ہو تو پھر اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس میں آدمی حکومت کے قانون کی پکڑ میں آ سکتا ہو۔